للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ اعراف کا مطالعہ ہمارا چل رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج 10 مئی 2025 کو ہم اپنے درس کا آغاز جو ہے اپنے حسب معمول کر رہے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 93 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 94 سے اپنے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ پچھلے چند رکوع جو ہم نے پڑھے اس میں مسلسل اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، جو ان کے اندر غلطیاں تھیں، خامیاں تھیں، ان کو واضح کیا، ان کو بتایا، سمجھایا کہ جس راستے پر تم جا رہے راستہ کامیابی کا نہیں ہے، نقصان کا راستہ ہے۔ لیکن ان کی قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کی بات کو نہیں مانا اور ڈٹائی کا مظاہرہ کیا، اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جو تم نے کرنا ہے کر لو، ہم تو اسی راستے پر چلیں گے۔ آخرکار وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے۔ تو یہ چیزیں ہم پچھلے رکوع سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب آج کا جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مختصر کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا، پھر کس طریقے سے ان کے اوپر عذاب جو ہے واقع ہوئے۔ اس کے بعد مزید آگے جو چلے گا وہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ چلے گا، اگلی کئی آیات یا کئی رکوع اس کے اوپر چلیں گے۔ تو فی الحال آج کا رکوع جو ہے وہ مختصر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کیا ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم یضرعون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی نبی، کوئی پیغمبر، مگر ہم نے پھر پکڑا ان کے رہنے والوں کو، جو وہاں پہ اہل تھے ان کے بستی کے رہنے والوں کو، بالباساء والضراء، سختی سے اور تکلیف سے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کے اوپر تنگی ترشیاں ایسی ڈالیں، ان کو پکڑ رہا ہے اس طریقے سے، کس لیے کہ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ تھوڑا گڑ گڑائیں، جو عاجزی اختیار کریں، ان کا تکبر غرور جو ہے وہ تھوڑا سا ٹوٹے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلایا، ایک دفعہ جھنجھوڑا، کیونکہ ظاہر وہ قومیں تھیں اپنی سرکشی میں لگی ہوتی تھی، بڑی آسودہ حال ہوتی تھی۔ جب انسان اچھا ہو جاتا ہے، خوشحالی میں ہوتا ہے، بڑے آسودہ حال ہوتا ہے، پھر انسان جو عام طور پہ غلط راستوں کی طرف نکل پڑتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اوپر کوئی سختی آتی ہے، بیماری آتی ہے، کوئی نقصان ایسا ہوتا ہے، اس وقت انسان تھوڑا سا ہلتا ہے، تھوڑا سا جھنجھوڑا جاتا ہے، ہوتی ہے مسئلہ کیا ہوا، تھوڑی سی ہوش آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ چیز بیان کر رہا ہے کہ جب بھی ہم نے نبی بھیجے کسی بستی کے اندر، تو ہم نے اس کے رہنے والوں کو تھوڑا سا جھنجھوڑا، ان کو سختی سے، ان کو جو ہے نقصان سے، کسی نے تکلیف سے ان کو پکڑا، تاکہ وہ تھوڑا سا گر گرائیں، ان کا تکبر جو ہے وہ تھوڑا سا ٹوٹے، عاجزی اختیار کریں، ان کو اپنی اوقات کا پتہ چلے کہ ہم اتنے بھی اونچے ہواؤں میں نہیں ہے، برا وقت بھی آ جاتا ہے کسی ٹائم بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر کا سا برا وقت جو ان کو بھیجا۔ ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، پھر اس برائی کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی دے دی، یعنی کہ برا وقت آیا، برا وقت آخر گزر جاتا ہے، بہت زیادہ نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کے امتحان کے طور پہ بھیجتا ہے۔ تو برے وقت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا وقت دیا، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ عفو یعنی کہ نکل گئے وہاں سے، بھول گئے اس چیز کو، بخشے گئے، پردہ پوشی ہو گئی ان کی، سمجھ لو کہ وہ برا وقت تھا ٹل گیا، اس کو بھول گئے ایک طرح سے۔ وقالوا، کہنے لگے قد مس آبانا الضراء والسراء، وہ تو ہمارے ہاں آباء و اجداد تھے، کچھ ان کے اوپر یہ سختیاں آئی تھی، کچھ وقت برا وقت آیا تھا، ان کے اوپر کوئی تکلیفیں آئی تھی، یعنی انہوں نے اس کو ایک بھولی بسری کہانی سمجھ لیا کہ ہاں لوگوں پر کچھ وقت برا وقت آیا تھا۔ اب ان کے یعنی کہ دوبارہ اچھا وقت چل رہا تھا، ایک سختی جو تھی وہ وقت گزر گیا، ان کو جھنجھوڑا گیا وقتی طور پہ، لیکن پھر دوبارہ اچھا وقت آ گیا۔ یہ اس طریقے سے عام ہماری لائف میں بھی، زندگی میں یہ چیز ہوتی ہے، انسان کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے وقتی طور، انسان جو ہے وہ ذرا لگتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، یاد آتی ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ انسان جو ہے کوئی بے نمازی ہو، ذرا نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے، جو ذرا بہت زیادہ غلط کاموں میں تھوڑی دیر کے لیے وہ ذرا انسان کا بچہ بن جاتا ہے، جو برا وقت اس کے اوپر آتا ہے، لیکن جیسے انسان کا وقت گزر جاتا ہے وہ پھر جناب اسی کاموں میں لگ جاتا ہے۔ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، خاص ہماری زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اسی کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جب گزر گیا وقت، وہ اچھے وقت میں دوبارہ آ گئے، تو پھر اسی روش پہ چلے گئے کہ ہاں وہ لوگ تھے ان کے اوپر برا وقت آیا تھا۔ اس طریقے سے آج ہم بیٹھ کے کچھ لوگوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں کچھ قوموں میں کوئی برا وقت ان کے اوپر آیا ہوا ہے، کسی قوم نے چاہے حملہ کیا ہو یا ان کے اوپر کوئی بیماری آئی ہوئی ہے، کوئی وبا فلاں جگہ پہ پھیلی ہوئی ہے، تو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں وہاں پہ وہ چیز آئی ہوئی ہے، لیکن انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ چیز وہاں پہ آئی ہوئی ہے، کل کو ہمارے پاس بھی آ سکتی ہے، اگر اس قوم کے اوپر کوئی برا وقت آیا ہوا ہے کل کو ہمارے پر بھی آ سکتا ہے۔ انسان اس طریقے سے ذرا کم سوچتا ہے۔
تو اس طریقے سے ان لوگوں کو برا وقت آیا، وہ جب وقت گزر گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے اباؤ تھے، ان کے اوپر ایک برا وقت آیا تھا، وہ سختی ان کے اوپر آئی تھی، گویا کہ اس طریقے سے کرتے کہ شاید ان کے اندر کوئی کمزوریاں تھیں، انہوں نے اپنا کوئی صحیح حل نہیں کیا تھا، اپنے کوئی تیاریاں نہیں کی تھی، اس لیے ان کے اوپر کوئی برا وقت آ گیا تھا، گویا کہ ہم تو بڑے صحیح ہیں، ہم پر ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا۔ لیکن ہوا کیا کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے ان کو پھر اچانک ہی پکڑ لیا، ان کو کوئی شعور بھی نہیں تھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت سے پہلے یہ چیزیں دکھا دی تھی کہ اس طریقے سے برا وقت آتا ہے، اس طریقے سے انسان جو ہے پکڑ میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ ان چیزوں سے سبق سیکھتے کہ وہ ان کے اوپر یہ برا وقت آیا کیوں ہے، اور وہ جہاد کو دیکھتے، اس سے سبق حاصل کرتے اور خود ان راستوں سے بچتے جن کی وجہ سے ان کو برے وقت آئے، انہوں نے اس چیز کو ہلکا لیا، لائٹلی لیا کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر وقت آیا تھا، ان کے اوپر کچھ ہوں گی کچھ باتیں، اپنے آپ کو اس سے نصیحت نہیں حاصل کی، اپنے آپ کو سدھارا نہیں، اپنے لائن کو سیدھا نہیں کیا، انہوں نے اسی روش پہ چلتے رہے جس کی وجہ سے برے وقت آتے ہیں۔ تو پھر ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اچانک ان کو پکڑ لیا، ان کو شعور بھی نہیں ہوا کہ ہوا کیا۔ تو میں کہ ولو ان اہل القری آمنوا، کہ اگر یہ بستی والے جو وہاں پہ بس رہے تھے، رہ رہے تھے، بڑے ویل سیٹل تھے، وہ بات کو مان لیتے، واتقوا، اور بچ جاتے اس چیز سے جن سے بجایا جا رہا، اور تقوی اختیار کر لیتے، پرہیزگاری کر لیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم کھول دیتے ان کے اوپر آسمان اور زمین سے برکت، ان کے اوپر کھول دیتے، برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کے لیے یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، کہ انسان ظاہر ہے دنیا کے چکروں میں انسان کی نافرمانی کرتا ہے کہ مجھے مال دولت مل جائے، میں اس کا بھی ہتھیار لوں، اس کا بھی ہتھیار لوں، ہر چیز کے چکر میں آ جا کے ہوتا کیا، دنیا کا چکر ہی ہوتا ہے، دنیا کا مال دولت یا دنیا کی شہرت، اسی لیے انسان جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور کوئی آخرت کے لیے تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ بات کو ہماری مان لیتے، جس طرح ہم کہہ رہے تھے اس کی نافرمانی نہ کرتے اور بچ جاتے ان چیزوں سے، تقوی اختیار کر لے، تو ہم ویسے ہی ان کے اوپر آسمان اور زمین سے جو ہے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اب یہاں پہ یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ انسان جب اللہ کی بات کو مانتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی بات کو مان کے چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے خزانے کھول دیتا ہے۔ ہمارے عام طور پہ الٹا کنسیپٹ چلتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جب سیدھے راستے پہ چلیں گے تو شاید بھوکے مریں گے، ہمیں کو بس کھجور پانی سے گزارا کرنا پڑے گا، دنیاوی اشیاء میں کوئی نہیں ملیں گے، عام طور پہ قسم کا کنسیپٹ چلتا ہے ہمارے یہاں۔ حالانکہ تاریخ بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ جو لوگ صحیح راستے پہ چلے ہیں، نبی کے ماننے والے، ان کے صحابہ سارا کچھ، جب انہیں صحیح راستے پہ چلے ہیں تو ان کو دنیا میں بھی سارا کچھ ملا ہے، وہ یہاں پہ نعوذ باللہ کو بھوکے مر کے نہیں، وہ اگلے دن گزر گئے، سارا کچھ ملا ان کو، اللہ تعالیٰ نے خزانے کھولے ہیں۔ اس وقت کے جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، بڑی طاقتیں سمجھتی تھیں، وہ ان کے سامنے ڈھیر ہو گئی، ان کا سارا مال دولت جو تھا وہ مسلمانوں کے پاس ہی آ گیا۔ اور ایک وقت یعنی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اتنا اچھا وقت مسلمانوں پر رہا ہے کہ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہاتھوں میں زکوٰۃ لیے پھر کوئی لینے والا نہیں مل رہا، اتنے دولت مند سب کے سب ہو گئے کہ سب زکوٰۃ دینے والے، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ کہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رستوں پہ چلنے والے تھے، کوئی دھوکے سے نہیں، ہم نے مال جمع کیا ہو تو اللہ کے راستوں پہ چل کے انہوں نے حاصل کیا تھا۔ وہ چیز اللہ یہاں بیان کر رہا ہے کہ اگر ان کو جو ڈرایا جا رہا تھا، اگر وہ اللہ کی بات کو مان لیتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم زمین و آسمان کے خزانے ویسے ان کے اوپر کھول دیتے، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، ان کو بات کو مانے نہیں، اس کو کذب کی الٹا کام کیا، فاخذناهم بما كانوا يكسبون، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کمائی کے بدلے، اس کرتوت کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ تو یعنی کہ یہاں پہ ایک اصول ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے چیز کو کہ جب اللہ کے راستوں پہ چلا جائے گا تو پھر خزانے کھل جائیں گے، زمین آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، تنگیاں نہیں آئیں گی، پھر آسانیاں آئیں گی۔ وقتی طور پہ انسان کو وہ ہر کوئی امتحان سے گزرتا ہے، امتحان سے بچنا کسی نے بھی نہیں، نہ کوئی نبی پیغمبر بچا، نہ کوئی عام آدمی، اللہ نے ایک ٹیسٹ سے گزارنا ضرور ہے، اس ٹیسٹ میں آپ کامیاب ہو کے گزر گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل پڑے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بھی انعام و کرام شروع ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی چیز کا یعنی کہ حدیث میں بھی اسی کا تذکرہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تم سے جو ہے وہ شرک و خوف نہیں کہ تم بعد میں میرے پاس تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خوف اس چیز کا ہے کہ تم دنیاوی مال دولت تمہارے پاس اتنا آ جائے گا تم اس کے چکروں میں بھاگے پھرو گے، تم اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگ پڑو گے، یہ چیز جو ہے تمہیں دین سے کہیں غافل نہ کر دے۔ اور آج ہم اسی کو آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں کہ اکثر ہمارے عرب ممالک وغیرہ بھی دوسرے جن کے پاس بے شمار مال و دولت ہیں، لیکن وہ اپنے مال و دولت کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر رہے اسلام کے راتوں میں جیسے کہ کیا جاتا ہے، بلکہ وہی بڑی بڑی عمارتوں کے جناب دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور دنیاوی مال اتنا ان کے پاس آیا ہوا ہے کہ اس کو مس یوز بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل کے اللہ تعالیٰ مال دولت دیتا ہے۔ اب مال دولت آ جانا ایک علیحدہ سے ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ اس مال دولت کا انسان استعمال کس طرح کر رہا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کر رہا ہے یا اللہ کے راستے کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں کنسیپٹ چلتا ہے کہ دین پہ چل کے جو ہے وہ دنیا میں ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، دنیا میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے، قرآن میں اس چیز کو کہیں بھی نہیں کہا گیا۔ اللہ کے راستے پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے خزانے کھولنے کی بات یہاں پہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بات مان لیتے تو ہم زمین و آسمان کی برکت ان پہ کھول دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، جھٹلایا، بات کو مانا نہیں، تو پھر وہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ پھر اللہ فرمایا کہ افامن اہل القری، تو یہ بستی والے جو ہیں جو بڑے بس رہے ہیں یہاں پہ، بستی والے رہنے والے وہاں پہ جو بڑے اچھے طریقے سے بس رہے ہیں، وہاں پہ رچ بس رہے ہیں، سیٹلڈ ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، کہ یہ لوگ اس چیز سے بڑے امن میں ہیں، بڑے بے خوف ہیں کہ یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون، کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب، ہماری پکڑ اچانک سے ایسے آ جائے گا راتوں کو وہ سوئے پڑے ہیں۔
یعنی کہ اللہ کی پکڑ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا، کہ لوگ جو رہ رہے ہیں وہ بڑی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا خوف ان کو ہے ہی کوئی نہیں، تو اللہ کہہ رہے کہ اس چیز سے بالکل بے خوف ہے، بالکل امن میں ہے کہ ان کا اللہ کا عذاب کسی ٹائم بھی آگے پکڑ لے، رات کو سوتے پکڑ لے، وہ ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ اور اب امین اہل القرآن، یا پھر یہ بستی والے جو ہیں رہنے والے، اس چیز سے اس بے خوف اور امن میں کہ یاتی ہم باسنا زخم ولہم وہم یلعبون، کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب، ہماری سختی جو دن دہاڑے آ جائے اپنے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو کہ بڑے ویل سیٹلڈ لوگ ہیں، بڑے بستیوں میں رچے بسے ہوئے ہیں، ہر چیز انہوں نے اپنے بڑے کاروبار سیٹ کیے ہیں، بڑے مال دولت بھی ہیں، اور وہ اپنی مرضیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا خوف ان کو کوئی ہے ہی نہیں، وہ دیکھ نہیں رہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ نے اس سے روکا ہوا ہے کہ کرنے کا اجازت ہے کیا ہے، مال دولت آ رہا ہے بس آ رہا ہے، وہ رشوت سے آ رہا ہے، کہیں سے چوری سے آ رہا ہے، ڈکیتی سے آ رہا ہے، کسی کا مال ہتھیا کے کسی کے جائیداد پہ قبضہ کر کے جیسے بھی آ رہا ہے بس آ رہا ہے، لگے ہوئے بڑا، یعنی کہ سمجھے کہ ہم بڑے سیٹل ہیں، بڑے ہمارے جو ہے پاور ہے ہمارے ہاتھ میں، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کہہ رہے یہ بستی والے سے رہنے والے لوگ جو ہیں اتنے بے خوف ہوئے پڑے ہیں کہ ان کو چیزوں کا خوف ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس ٹائم ان کو پکڑ لے، رات کو سوتے ہوئے ان کے اوپر عذاب آ جائے، کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ آ جائے، برے وقت تو کس ٹائم بھی آتا ہے نا، بیماری کس ٹائم بھی آ سکتی ہے، کسی کو بھی موت کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے، موت سب سے بڑا برا وقت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی نافرمانی میں چل رہا ہے، موت آ گئی تو اس کا کام سارا آگے چوپٹ ہو جاتا ہے، کام شروع ہو جاتا ہے، جو سارے مال مطابق نہیں کہیں رہ جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہے اتنے بے خوف ہیں یہ لوگ کہ ان کو یہ بھی خوف نہیں ہے کہ رات کو سوتے ہوئے ان پہ اللہ کا عذاب آ جائے، یا دن دہاڑے ان کے کھیل تماشے میں ان کو آ جائے۔ تو اللہ فرمائے گا افامن مکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے یہ بالکل ہی بے خوف ہیں، بے امن ہے، کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیر چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک ڈھیل دے رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا تم سے راضی ہے کہ جاؤ کھلا چھوٹی جو مرضی کرتے پھرو، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چال بھی ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہوتی ہے، لو بھی تم جو چاہ رہے تمہیں مل گیا، اب دیکھو کیا کرنا تم نے اس کا، تو انسان اس کا پھر مس یوز کرتا ہے، اس کا غلط استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانیاں کرتا ہے، کہ اللہ کی پکڑ آخرکار پھر آ جاتی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا امین مکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی چال سے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، اللہ کی پلاننگ سے یہ بالکل ہی امن میں ہے، بالکل بے خوف ہے، بالکل نڈر ہیں۔ فلا یامن مکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، اللہ کی چال سے پھر وہی بے خوف ہوتا ہے، الا القوم الخاسرون، جو کہ نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کا انجام پھر نقصان ہی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بالکل ہی بے خوف ہو جائیں۔ اس طرح دنیا میں ہوتے ہیں نا، انسان جاتی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہم کہتے ہیں یار یہ تو بالکل ہی نڈر ہے، بالکل بے خوف، کو تو مرنے بھولا ہوا ہے، اس قسم کے لوگ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، کہ وہ تمام لوگ اس کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی طور سے ہو، چاہے پوری قوم کی حیثیت سے ہوتا ہے، کسی انفرادی شخص کی حیثیت سے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ الرٹ کر رہا ہے کہ بھائی تم اللہ تعالیٰ کی چال، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بالکل ہی بے خوف ہوئے بیٹھے ہو۔ تو بے خوف تو وہی ہوتے ہیں جنہوں نے پھر نقصان اٹھانا ہوتا ہے، آخرکار پھر نقصان ہی ان کا مقدر ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان جتنا مرضی مال دولت اکٹھا کر لے، جتنا مرضی کسی کا حق مار لے، آخرکار وہ اس نے چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے، جس دن چھوڑ کے چلا گیا اس دن سمجھو وہ اس کا نقصان وہ شروع ہو گیا، مال دولت کو ساتھ جانا نہیں، اگلے معاملات جو وہ پہلے وہ خراب کر کے بیٹھا، تو وہ نقصان ہی نقصان ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا جتنی مرضی ہو جائے وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، وہ نقصان ہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے تدبیروں سے وہی لوگ بے خوف ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کرنے کی ٹھان لیا، وہ قوم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والی یہ قوم ہے۔ تو فی الحال ہمارا یہ رکا پہ مکمل ہوتا ہے، اب اس کی ایک دفعہ ریویژن کر لیں، دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کیا بنیادی باتیں یہاں پہ سمجھائی ہیں۔ کہ سب سے پہلے اللہ نے ایک اصول اپنا یہاں پہ سمجھایا کہ کسی بھی بستی میں ہم نے جو بھی نبی بھیجا ہے، ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی میں اور تنگی میں ایک دفعہ پکڑا ضرور ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان کو جھنجھوڑا ہے، ان کو ہلایا ہے کہ دیکھ لو تمہاری اوقات یہ ہے، کسی بھی وقت دیکھو کچھ عرصے کے پہلے ہمارے یہاں ایک کورونا کا سیزن گزرا کچھ سال پہلے، کس طریقے سے ساری دنیا جامد ہو گئی، ہر چیز بے بس ہو گئی، چاہے دنیا کو جتنا بڑے امیر سے امیر تھا، کوئی ترقی یافتہ تھا، کوئی جو بھی تھا، ہر کوئی اس کے سامنے ایک بے بس ہو گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سمجھو کہ جھنجھوڑنے کا ایک انداز تھا کہ انسان کو اپنی اوقات پتہ لگے کہ میری حیثیت کیا ہے اللہ کے مقابلے میں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ بتایا کہ جو بھی نبی کسی بھی قوم میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دفعہ پکڑ ضرور کی ہے، سختی تکلیف ان کے اوپر آئی ہے، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں اپنے اوقات کے، ان کو پتہ چلے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اچھا وقت دکھایا، برائی کو ٹال دیا۔ اب بھی دیکھیں اس طریقے سے کورونا آیا تھا، وقت گزر گیا، پھر دوبارہ معاملات ایسے چل پڑے، ایک قصہ کہانی سے کہ ہاں جی وقت آیا تھا۔ اب وہی اس طریقے سے کچھ عرصے کے بعد آنے والی نسلیں دیکھیں گے ہاں جی وقتی طور پہ ہمارے بڑے تھے تو یہ بیماری آئی تھی ایک، اب وہ بے خوف ہو کے قصہ کہانی سمجھ کے اپنے دھندوں میں لگے رہیں، تو وہ بے خوفی والی بات ہے کہ دوبارہ بھی تو آ سکتی ہے، ایک پکڑ اللہ نے اس انداز سے کہ اللہ کسی اور انداز سے ہی پکڑ کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں تم اس کو کہانی سمجھ کے بھول جاؤ۔ تو یہاں پہ وہ بات آ رہی ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے پھر اچھا وقت دکھا دیا، یہاں تک کہ وہ بالکل اس کو بھول گئے، آگے نکل گئے، پھر انہوں نے قصہ کہانی اس کو سمجھا کہ ہاں ہمارے بڑوں پر ایک سختی کا وقت آیا تھا، تنگی کا وقت آیا تھا، انہوں نے چیز سے یعنی کہ سبق حاصل نہیں کیا، ہوا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کو ہی پکڑ لیا، برا وقت ان کے اوپر بھی پھر آ گیا، اور کو پھر سمجھ نہیں آئی ہوا کیا۔ اب جس طریقے سے یہی کورونا کا دور آیا تھا، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی ہو کیا گیا، اچانک سے جناب ہر چیز جامد ہو کے رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے پھر ایسی آتی ہے کہ انسان کی سوچ سمجھ وہاں پہ پھر بس ہو جاتی ہے کہ ہو کیا گیا میرے ساتھ۔ تو اگر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بستی والے رہنے والے بات کو مان لیتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ کے جو ہے وہ پکڑ سے بچ جاتے، اپنے آپ کو بچا لیتے، تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان کے خزانے کھول دیتے، برکتیں ان کے اوپر آسمان اور زمین سے بھی نازل ہوتی ہیں ان کے اوپر۔
لیکن انہوں نے جھٹلایا اور پھر جھٹلانے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آئی۔ تو یہاں سے ہمیں بڑا واضح اس چیز کا سبق ملا ہے کہ اللہ کے راستے پہ ہم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتیں کھولے گا، تنگی نہیں ہم پر ڈالے گا۔ وقتی طور تنگی آئے گی، آزمائش آئے گی، وہ ہر ایک کے اوپر آنی ہے۔ اس آزمائش سے ہی انسان کا پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ تو اس تھوڑے سے وقت کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزار لیں گے، اس آزمائش کے وقت کو ہم گزار لیں گے تو اس کے بعد اچھا وقت آئے گا۔ جس طرح نبی پیغمبروں کے دور میں بھی ایسے ہی آیا، شروع سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے تھے، ظاہر مشکل وقت تھا، صحابہ کا کوئی برا وقت تھا، لیکن وقتی طور ایک وقت تھا، لیکن جیسے وقت گزرا اس کے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ریل پیل کر دی، ہر چیز پہ فراوانی اللہ تعالیٰ نے دی، سارا کچھ دیا۔ تو وہ ہر ایک کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آزمائے گا ضرور، لیکن جو اس کے آزمائش میں گزرے گا ثابت قدمی کے ساتھ صحیح راستے کے اوپر، اس کے اللہ کوئی خزانے کھولے گا اپنے۔ میں کہ لوگ جو ہیں نافرمانی کرنے والے، جو بستی میں رہنے والے، بڑے بس رہے ہیں اور جناب بڑے سیٹل ہیں، اس چیز سے بالکل بے خوف ہوئے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پکڑ کسی ٹائم بھی آ جائے، چاہے رات کو سوتے وقت آ جائے، چاہے دن میں کھیلتے کودتے میں آ جائے۔ تو اللہ نے دو لفظوں میں بات کو کنکلوڈ کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہوا بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہوا بیٹھا ہے، وہ صرف اور صرف اپنا نقصان اٹھانے والا ہے، وہ یعنی کہ سراسر بیوقوفی کر رہا ہے، اپنا نقصان خود کر رہا ہے۔ اللہ سے بے خوف وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بے خوفیوں سے محفوظ سنائے کہ ہم اللہ کا خوف ہی ہمارے دلوں سے نکل جائے، ہم جیسے مرضی لوگوں کا جناب نقصان کرتے پھر ہم اسی کو خوف ہی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش مندی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تھوڑی سی زندگی ہے، کوئی زیادہ مہلت کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کس کی مہلت کب ختم ہو جائے۔ یہ تھوڑی سی زندگی کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزار لیں گے تو آگے آنے والا وقت جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا، اور اس میں اگر ہم نے نافرمانی کی تو سراسر اپنا نقصان کیا، کوئی یہ وقت تو گزر ہی جائے گا، اور آخرت میں اگر نقصان ہو گیا تو اس سے بڑا نقصان پھر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔